أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين قالوا أجئتنا کہنے لگے اجئتنا تو ہمارے پاس اس لیے آیا لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ اکیلے وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور چھوڑ دے ہم ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا پس تو لے آ جس چیز کا تو نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ ان کنت من الصادقین اگر ہے تو اپنے دعوے کے اندر سچا قال حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے قد وقع علیکم من ربکم تحقیق واقع ہو چکا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے رجس عذاب وغضب اور غصہ اتجادلوننی فی اسماء کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اسماء ایسے ناموں کے بارے میں سمیتموها جن کو مقرر کر لیا ہے تم نے وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے ما نزل اللہ بہا من سلطان نہیں نازل کی اللہ نے اس پر کوئی دلیل فانتظروا پس تم انتظار کرو انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فانجیناہ پھر ہم نے بچا لیا ہود کو والذین معہ اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے برحمت منا اپنی رحمت کے ساتھ وقطعنا دابر الذین اور کاٹ ڈالی ہم نے ان لوگوں کی جڑیں کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وما کانوا مؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین کل والا سبق آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر نبی بنا کر قوم عاد کی طرف بھیجا اور پیغام کیا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی کرنی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اس کے بعد جو آج کا سبق ہے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر قوم عاد کہنے لگی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قوم عاد بڑی مضبوط اور بڑی طاقتور قوم تھی ٹھیک ہے جی اس کے پاس جتنی طاقت تھی اللہ نے اس مخلوق جیسی ان لوگوں جیسی کوئی بھی مخلوق اللہ نے اس کائنات کے اندر پیدا نہیں فرمائی بڑی طاقتور قوم تھی تو وہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگی قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اس لیے آیا ہے اور اپنے جو آباء و اجداد کا طریقہ ہے جس کے اوپر ہمارے باپ دادا چل رہے تھے ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کی راہ کو چھوڑ کر تیرے رستے پہ چل پڑے ہم یہ کام کر سکتے نہیں ہیں مشرکین کا جو مین دعویٰ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیا ہے
ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے، ہمارے امام مسجد نے یہ کہہ دیا ہے، ہمارے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، ہمارے حضرت صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میری بات حجت نہیں، مسجد کے امام کی بات حجت نہیں ہے، کسی پیر یا کسی بزرگ کی بات حجت نہیں ہے، کسی بزرگان دین کی بات حجت نہیں ہے۔ بات حجت ہے تو صرف اور صرف اللہ کے اس پاک قرآن کی حجت ہے۔ جو عالم، جو بزرگ، جو پیر، جو حضرت ہمیں قرآن کے رستے پر لگائے گا، قرآن کے اوپر لے کر آئے گا، قرآن کی بات کرے گا، وہ ہمارے لیے عالم حجت ہوگا، وہ ہمارے لیے پیر حجت ہوگا۔ ہم اس کا ادب بھی کریں گے، ہم اس کا احترام بھی کریں گے، لیکن بڑی بڑی پگے باندھنے والے، بڑی بڑی لمبی داڑیاں رکھنے والے، بڑی بڑی تسبیحاں اور جناب ذکر و اذکار کرنے والے اگر تمہیں رائے راست سے ہٹائیں گے، قرآن والے رستے سے دور کریں گے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قرآن کے رستے سے کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے۔ تو مشرکین کی یہی دلیل ہوا کرتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جس چیز پر چل رہے ہیں وہی حجت ہے، باقی جو تو ہمارے پاس لے کر آیا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ پھر کہنے لگی اچھا تو ہمیں کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اللہ کا عذاب لے آ، اگر تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے تو اللہ کا عذاب لے آ، اللہ کو کہہ کہ وہ ہمارے اوپر اپنا عذاب نازل کرے۔ دوسری آیت آتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا، سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فطر القوم فیہا سرا، 7 دن اور 8 راتیں اتنی تیز ہوا چلی، اتنی تیز ہوا چلی، اتنا سخت طوفان آیا کہ یہ جو لوگ تھے نا یہ آپس میں اڑ کر ایک دوسرے کو ٹکرانے لگے، ان کے مکان ختم ہو گئے، ان کی بلڈنگیں ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس طاقتور قوم کا، اس مضبوط قوم کا جو اپنے آپ کو بڑی مضبوط اور بڑی طاقتور سمجھتی تھی، اللہ نے 7 دنوں کے اندر ایسی ہوا اور ایسا عذاب نازل کیا کہ اللہ نے قوم عاد کا نام و نشان ہی مٹا دیا ہے، قوم عاد کا نام و نشان ہی مٹا دیا ہے۔ تو اس لیے ہم تو ہے ہی کمزور، ہمارے اندر تو وہ طاقت ہی کوئی نہیں، ہمارے اندر تو وہ قوت ہی کوئی نہیں، ہمارے اندر تو وہ جناب بہادری کوئی نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کہہ سکیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے تو ہم برداشت کر لیں گے۔ اگر قوم عاد جیسی مضبوط اور طاقتور قوم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ تو اس لیے محترم ہمیں فرما برداری اور اطاعت صرف اور صرف کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ باقی باتیں میں آپ کے سامنے ترجمے میں کر دیتا ہوں، جو مین پوائنٹ تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی کہ اللہ کا عذاب آ جائے، تو اللہ نے اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ 7 دن اور 8 راتیں، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سبع لیال وثمانیۃ ایام، 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر مسلسل ہوا چلی، طوفان آیا، تو اللہ نے اس طوفان کی بدولت اس قوم عاد کو کیا کر دیا تھا؟ ہلاک کر دیا تھا۔ اب ذرا ترجمہ بھی سنیں اور میں تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ قالوا اجئتنا، کہنے لگے اجئتنا، تو ہمارے پاس اس لیے آیا، لنعبد اللہ، کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ، اکیلے اللہ کی، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں ہم ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، ہمارے باپ دادا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ باپ دادا جس چیز پر چل رہے ہیں وہ باپ دادا ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف اور صرف اللہ کی کتاب یا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس تو لے آ ہمارے پاس، بِمَا تَعِدُنَا، جو تو نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ، ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے، اگر تو اس بات کے اندر سچا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اگر کسی اور کی عبادت کرو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو اپنا عذاب لے آ۔ قال، حضرت ہود کہنے لگے، قد وقع علیکم من ربکم، تحقیق
واقع ہو چکا ہے تم پر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجزن عذاب وغضب اور اللہ کا غصہ. ٹھیک ہے جی، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ کیا ہو چکا ہے جی؟ واقع ہو چکا ہے. اب اللہ کو یہ پتا ہے کہ وہ کس وقت اور کس ٹائم تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کرے گا. اتجادلوننی فی اسماء، حضرت ہود کہنے لگے کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اسماء ایسے ناموں کے بارے میں سمیتموہا انتم جن کو تم نے مقرر کر رکھا ہے. جن کو تم نے کیا کر رکھا ہے جی؟ مقرر کر رکھا ہے. اللہ کے سوا ہم نے یہ نام مقرر کر دیے ہیں، فلاں حضرت صاحب اولاد دیتے ہیں، فلاں حضرت صاحب روزی دیتے ہیں، فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، فلاں حضرت صاحب تمہاری مشکلیں حل کرتے ہیں، فلاں تمہاری پریشانیاں دور کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف میں نے اور آپ نے اپنی طرف سے نام مقرر کر لیے ہیں. اس کے نیچے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اس کے نیچے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مشرکین کی طرف سے نام مقرر کر دیے گئے ہیں. جس طرح مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لٹکائے ہوئے تھے. کوئی اولاد دینے والا، کوئی روزی دینے والا، کوئی جناب مشکلیں حل کرنے والا، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا، کوئی تکلیفیں دور کرنے والا. مختلف انہوں نے رب بنا لیے تھے. صرف اور صرف ان مورتیوں کے نام رکھے ہوئے تھے. نہ وہ اولاد دے سکتے تھے، نہ وہ روزی دے سکتے تھے، نہ وہ تمہاری اور میری مشکلیں حل کر سکتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، صرف تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان چیزوں کے نام متعین کر لیے ہیں، نام مقرر کر لیے ہیں. ان کے نیچے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اتجادلوننی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اسماء ایسے ناموں کے بارے کے اندر سمیتموہا انتم وآباؤکم جن کو تم نے مقرر کر لیا، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے مقرر کر لیا، ما نزل اللہ بہا من سلطان. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اس چیز کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. دلیل کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی. دلیل کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی دلیل چلتی ہے. اور اللہ نے اس معاملے کے اندر کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی کہ میرے علاوہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، میرے علاوہ کوئی پریشانیاں حل کر سکتا ہے، میرے علاوہ کوئی مشکلیں حل کر سکتا ہے. اللہ نے اس چیز کی کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی. فرمایا فانتظروا، پس تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. فانجیناہ، پھر ہم نے حضرت ہود کو بچا لیا. فانجیناہ، پھر ہم نے حضرت ہود کو بچا لیا. والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو حضرت ہود کے ساتھ ایمان لائے تھے. حضرت ہود اللہ کے پیغمبر تھے، اور جو لوگ حضرت ہود پر ایمان لے کر آئے ان کو تو ہم نے بچا لیا. باقی وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، جنہوں نے اللہ کے حکم کی تکذیب کی، اللہ کے حکموں کا انکار کیا، اللہ کے حکموں کو جھٹلایا. وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ، ہم نے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی. ہم نے ان لوگوں کی کیا کر دی ہیں جی؟ جڑیں کاٹ دی ہیں. جاڑی کاٹنا ہے نا، جس کا نام و نشان مٹ جائے. قوم عاد کے اوپر اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی کیا کر دی؟ جڑیں کاٹ دی. جس طرح درخت کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے تو دوبارہ درخت پیدا نہیں نہ ہوتا، اللہ نے اسی طرح قوم عاد کی جڑ ختم کر دی تھی کہ دوبارہ ان کے اندر کوئی ایسی مخلوق پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے بچا لیا اس کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ. وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ، اور کاٹ ڈالی ہم نے جڑیں ان لوگوں کی، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. وہ ایمان لانے والے جنہوں نے ایمان نہیں لایا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے حکموں کا انکار کیا، اللہ کے حکموں کی تکذیب کی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی کیا کر دی ہیں جی؟ جڑیں کاٹ دی ہیں. تو اس لیے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینے کی اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے پیارے
لوگ ہیں، جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، جو اللہ کے پیارے لوگ ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن کے اوپر اللہ نے اپنا غضب کیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا کریم ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلانا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے اپنا کیا کیا ہے جی، غصہ کیا ہے، غضب کیا ہے۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ